अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और इबरतनाक कहानी। अजी सुनते हैं, आज गवाले ने नहीं आना, आप बाज़ार से दूध लेते आइए, मैं तब तक नाश्ता बना लेती हूँ। चाय बिना नाश्ता बिल्कुल अधूरा लगता है। मेरे तो सर में दर्द होने लगता है और सारा दिन सुस्ती भी जान नहीं छोड़ती अगर मैं नाश्ते में चाय ना पीऊँ तो। निदा ने लंबी तकरीर ही कर डाली थी। मैंने चुपचाप मोटरसाइकिल निकाली और करीबी दुकान से दूध लेने चल दिया। भाई 2 किलो दूध दे दो। मैंने मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे ही हाँक लगाई। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो भुलाना मुमकिन नहीं। सोचा आज आप सबको बता डालूं। दूध दही की दुकान मेन रोड पर थी और इसके साथ ही कॉलोनी का एक बड़ा सा आहनी दरवाज़ा लगा हुआ था। ये कॉलोनी मुस्लिम कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। दरवाजे के उस पार सड़क के किनारे कुछ जला हुआ फर्नीचर रखा नज़र आ रहा था। पहले तो सोचा कि पता किया जाए हुआ क्या है, आग कैसे लगी, मगर वक्त की किल्लत ने मुझे बाज रखा। मैं दूध लेकर सीधा घर चला आया। नाश्ते से फरागत के बाद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वो कॉलोनी मेरे रास्ते में ही पड़ती है। मैं सामान देखकर एक बार फिर उलझन का शिकार हो गया। जाने क्या हुआ था, आग कैसे लगी, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। मैं इन्हीं सोचों में गलता ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस की मसरूफियात में सुबह का वाकया जहन से महव हो गया। बेगम, मुस्लिम कॉलोनी में शायद कोई आग लगी है। जला हुआ फर्नीचर घर के बाहर पड़ा था। मैंने रात का खाना खाते हुए जिक्र छेड़ दिया। पक्की उम्मीद थी कि बेगम को कुछ ना कुछ तो खबर होगी। अच्छा, क्या सचमुच आग लगी है? रक्षंदा कुछ सुना तो रही थी मगर मैंने तवज्जो नहीं दी। यही गुमान हुआ कि मनगढ़ंत किस्सा सुना रही है। वो तो किसी हवाई मखलूक की कारिस्तानी कह रही थी इस वाक़े को। निदा की दी गई इत्तला ने मेरी बेचैनी बढ़ा दी। सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही मैं चहलकदमी की गर्ज से घर से बाहर निकल पड़ा। चहलकदमी तो महज एक बहाना था। मुझे तो मुस्लिम कॉलोनी में होने वाला वाक़या ही चैन नहीं लेने दे रहा था। अभी तक दुकान नहीं खुली थी। मैं वक्त गुजारी के लिए करीबी पार्क में जॉगिंग करने लगा। जब थक चुका तो एक बेंच पर बैठकर दुकान खुलने का इंतज़ार करने लगा। यार, रात फिर आग भड़क उठी थी उमैर साहब के घर। 2 दरमियानी उम्र के मर्द जॉगिंग करते हुए मेरे करीब से गुजरे तो ये जुमला मेरे कानों से टकराया। मैं बेसब्री से उनके पीछे लपका। आप यहीं मुस्लिम कॉलोनी में रहते हैं क्या? मैंने उनके बराबर पहुंचते ही पूछ डाला। जी। दोनों ने एक साथ हाँ में सर हिलाया। ये फर्नीचर? मैंने दूर सड़क किनारे रखे फर्नीचर की तरफ इशारा करते हुए दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो दोनों मेरा मुद्दा समझ चुके थे। जनाब, रोज़ रात को उमैर साहब के घर पुरअसरार अंदाज में आग लग जाती है। मामला समझ से बालातर है। ये कहकर वो मिकान की अंदाज में अपनी रफ्तार बढ़ाकर मुझसे आगे निकल गए। मेरे कदम थक गए। मैं समझ चुका था कि वो मुझसे मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। मैं पुरुमीद था कि दुकानदार से सारी तफसीलात मिल जाएंगी। दुकान खुल चुकी तो भागम भाग उसके पास पहुंचा। ज़रूरत तो ना थी, फिर भी 1 किलो दही पैक करने को कह दिया। भाई, ये आग वाला क्या मामला है? मैंने सरगोशी के से अंदाज में पूछा। पता नहीं भाई, असल माजरा क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं। बस इतना देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन इनके घर आग लग जाती है। क्यों, कैसे, कुछ नहीं कह सकते। इतना कहकर उसने दही वाला लिफाफा मेरे हाथ में दिया और दूसरे ग्राहक की तरफ मतवज्जा हो गया। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। अब रक्षंदा न्यूज़ चैनल ही मेरी मदद कर सकती है। हर तरफ से मायूस होकर मैं खुद को तसल्ली देता घर लौट आया। निदा नाश्ते की तैयारी कर रही थी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मेरे हाथ में दही का लिफाफा देखकर वो चहक उठी। रक्षंदा कब तक आती है? मैंने लिफाफा उसके हाथ में देते हुए पूछा। वो तो 2-3 दिन की छुट्टी पर गई है। उसके ख़ानदान में किसी की शादी है। क्यों, खैरियत है ना? आप क्यों पूछ रहे हैं उसका? निदा ने मुतफक्कर लहजे में पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसका जवाब सुनकर मेरा मुंह लटक चुका था। रक्षंदा 3 की बजाय 4 दिन बाद लौटी। ये दिन मैंने कैसे गुजारे मैं ही जानता हूँ या मेरा रब। ऑफिस आते जाते उस फर्नीचर को देखता रहा जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था।
یہ سامان یہاں سے اٹھوا کیوں نہیں دیا جاتا؟ میں جھنجھلا کر سوچتا۔ رخشندہ، تم مسلم کالونی میں بھی کام کرتی ہو نا؟ میں نے رخشندہ کے گھر واپس آتے ہی بظاہر عام سے انداز میں پوچھا۔ جی صاحب جی، جھاڑو لگاتے لگاتے لمحہ بھر کو رک کر جواب دیا اور پھر سے اپنے کام میں وہ جت گئی۔ وہ جو عمیر صاحب ہیں، وہ جس گھر میں آگ لگتی ہے، کچھ پتہ ہے تمہیں اس بارے میں؟ میں نے خود کو لیپ ٹاپ میں مگن ظاہر کرتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ جی صاحب جی، میں اسی گلی میں 2 گھر چھوڑ کر ندیم صاحب کے گھر کام کرتی ہوں۔ ندیم صاحب کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہے۔ رات جب آگ لگتی ہے تو وہ انہی کو ہی بلاتے ہیں۔ مگر آگ لگتی کیسے ہے؟ میں نے اس کی لمبی تمہید سے اکتاتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی، دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ پہلے دن عمیر اور سعد صاحب گھر پر نہیں تھے۔ سلمہ بی بی اپنے کمرے میں تھیں کہ ڈریسنگ ٹیبل کو آگ لگ گئی۔ وہ شور مچاتی باہر بھاگیں۔ فوراً سے پیشتر میاں صاحب کو فون کیا۔ میاں صاحب کی ہدایت پر محلے والوں کو بلانے سے پہلے ہی آگ خود بخود بجھ گئی۔ دونوں بھائیوں کے آنے تک سلمہ اور فاطمہ، جو کہ دونوں بہنیں بھی ہیں، بچوں سمیت گھر کے لان میں ڈری سہمی سی بیٹھی رہیں۔ گھر کے سوئچ وغیرہ چیک کیے گئے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ آگ لگنے کی کوئی وجہ سامنے نہ آئی۔ اگلے روز چھٹی کا دن تھا۔ جلا ہوا میز باہر نکال کر رکھ دیا گیا۔ اگلی رات وہ لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک فاطمہ بی بی کے بیڈ کی پائنتی کو آگ لگ گئی۔ کمبل ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کی گئی، مگر آگ کمبل کو بھی پکڑ گئی۔ وہ لوگ گھبرا کر باہر بھاگے۔ کوئی تدبیر کرنے سے پہلے ہی آگ خود بخود بجھ گئی۔ بیڈ، کمبل اور قریب رکھا صوفہ نظر آتش ہو کر ناکارہ ہو چکا تھا۔ دوسرے واقعے کے بعد تو خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ان کے گھر میں، گھر کے مکینوں میں بھی اور محلے میں بھی۔ پے در پہ کئی دن تک یہی ہوتا رہا۔ چند دنوں میں ہی گھر خالی ہو گیا اور باہر سڑک کنارے فرنیچر کا ڈھیر لگ گیا۔ رخشندہ سانس لینے کو رکی۔ اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے ندا بھی چائے کی پیالیاں ٹرے میں رکھے میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ پھر وہ لوگ عامل بابوں کی طرف بھاگے۔ ایک بابے کو پکڑ کر لائے۔ اس نے 3 دن کا چلا کاٹا اور کہا کہ گھر میں اندھیرا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ اور بھاری رقم کے ساتھ بابے کو رخصت کیا گیا۔ رات لائٹ چلی گئی۔ یو پی ایس کا کنیکشن اندرونی حصوں میں تھا۔ باہر گھپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے آگ گیٹ اور اس کے آس پاس کی دیوار پر بھڑک اٹھی۔ توبہ توبہ، آپ لوگ اس گھر کو رات کے وقت باہر سے دیکھیں نا تو اتنا خوفناک لگتا ہے کہ بیان سے باہر ہے، جیسے کسی خوفناک فلم کا منظر ہو۔ رخشندہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کی۔ آنکھیں خوف کے مارے اس کی پھیلے جا رہی تھیں۔ ویسے اس کا توڑ کسی عامل بابے کے ہاتھ نہیں ہونے والا۔ یہ تو صاحب جی مکافات عمل ہو رہا ہے، مگر ایک بات ہے، ایسا انوکھا مکافات عمل پہلے کبھی کسی کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ اللہ پاک بچائے رکھے۔ رازدارانہ انداز میں کہتی وہ مسلسل کانوں کو ہاتھ لگاتے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیے جا رہی تھی۔ میں نے ندا کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر ہم نافہم انداز میں اسے دیکھ کر گھورنے لگے کہ شاید مزید تفصیل ہمارے گوش گزار کرے، مگر وہ تو شاید اللہ پاک کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیسا مکافات عمل رخشندہ؟ آخرکار ندا نے اس گھمبیر خاموشی کو توڑا۔ سلمہ اور فاطمہ بی بی نے اپنی ضعیف ساس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور اپنے شوہروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر جانے کہاں چلی گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی تگ و دو کی، مگر وہ نہ ملی۔ ملتی بھی کیسے؟ پانے کی سچی لگن ہوتی تو ملتی نا۔ جانتے تھے دونوں کہ ہماری بیویوں کی ماں کے ساتھ نہیں بنتی، سو جلد ہی ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے۔ ماں کی تلاش یہ سوچ کر چھوڑ دی کہ جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ رخشندہ کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے نمی تیرنے لگی تھی۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو رخشندہ؟ ندا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ باجی آپ کو یقین نہیں کرنا نہ کریں، مگر پورا محلہ گواہ ہے۔ وہ منہ بصورتی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ اگلے روز میں اپنی متجسس طبیعت کے باعث ایک بار پھر مسلم کالونی پہنچ گیا۔ او میرے خدایا، یہ کیا! آج ان کی گاڑی باہر کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ جل کر سیاہ ہو چکی تھی اور سیاہ دھوئیں کے نشان ونڈ سکرین پر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کیا واقعی یہی وجہ ہے اس واقعے کی، یعنی کہ انوکھا مکافات عمل جو کہ رخشندہ نے بتایا ہے؟ میں انہی سوچوں میں غلطاں پارک میں جا بیٹھا۔ یار، رات کو آگ بھڑکنے کے ساتھ ساتھ زلزلے کے شدید جھٹکے بھی محسوس ہوئے۔
ہم سب تو بہت گھبرا گئے تھے۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو میں جھٹ آواز کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر 2 نفوس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، میری پوری توجہ انہی کی طرف مبذول ہو گئی۔ بچوں نے ڈر کر بری طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے انہیں کہیں اور شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا، ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ گاڑی کے اندر خود بخود آگ لگ گئی۔ یار، حالات سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی جنات کا معاملہ ہے، جیسے کوئی جنات ہمارے پیچھے پڑ کے رہ گئے ہیں، نہ جانے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں ہم سے۔ کاروباری حالات بھی دن بدن نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر بک جائے، مگر یہ آسیب زدہ مکان خریدنے پر کوئی آمادہ نہیں۔ باہر جو فرنیچر کا ڈھیر ہے اسے بھی کوئی خوف کے مارے ہاتھ نہیں لگا رہا۔ ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ تمہاری ماں کی آہ ہے، تمہارے گھر کی عورتوں نے بدسلوکی کی۔ اس وقت وہاں سے جنات کا گزر ہو رہا تھا، وہ غضبناک ہو گئے ہیں اور اب تمہیں سزا دے رہے ہیں۔ تمہیں نجات اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر تمہاری ماں تمہیں معاف کر دے۔ اپنی ماں کو ڈھونڈو، اس سے معافی مانگو۔ یار، کل سارا دن ماں کو تلاش کرتے رہے ہیں ہم، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ داستان گو کی آواز بھرا گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اماں جی زندہ ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ… دوسرے شخص نے مصلحتاً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، پیر صاحب کے حساب کتاب کے مطابق ماں زندہ ہے۔ اس آدمی نے پر امید لہجے میں کہا، کیا تم نے اولڈ ایج ہوم چیک کیے ہیں؟ اولڈ ایج ہوم کا سن کر وہ شخص ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا اور برق رفتاری سے پارک کی بیرونی رستے پر ہو لیا۔ چہرے کے تاثرات مجھ پر آشکار نہ ہو سکے۔ میں روز وہاں جاتا رہا مگر کوئی خبر ہاتھ نہ لگی۔ ہاں، البتہ اب باہر سڑک پر کوئی سامان نہ تھا اور گیٹ پر بھی بھاری بھرکم تالا تھا جو مجھے تشویش میں مبتلا کیے دے رہا تھا۔ رخشندہ نیوز چینل یعنی ہماری کام والی سے ہی چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ انہیں اپنی ماں اولڈ ایج ہوم کے بستر پر آخری سانسیں لیتی ہوئی ملی تھی۔ دونوں بیٹوں اور بہوؤں نے پیروں میں گر کر گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگی۔ آخری سانسیں لیتے اس بوڑھے وجود میں ماں کا دل دھڑکتا تھا۔ معاف کرنے میں چند لمحے لگائے اور ہمیشہ کی پھر چپ سادھ لی۔ بیٹے اور بہویں جو چاہتے تھے انہیں وہ مل گیا۔ اس دن کے بعد آگ نہ لگی، مگر پھر اس محلے میں رہنے کے وہ قابل بھی نہیں رہے تھے۔ اس خیال کے تحت کہ کسی کو کیا منہ دکھائیں گے، انہوں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے بدن میں سنسنی سی دوڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک کیسے کیسے امتحان لیتا ہے، کیسی کیسی سزائیں دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہوائی مخلوق کے ہاتھوں سزا اور ایسا انوکھا مکافات عمل نہ کبھی سنا نہ دیکھا تھا۔ ہم سب کو ہر دم توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔